بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال کس نہج پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک پوری کے پوری ایک ٹبر کو اقتدار میں لانے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ٹبر اقتدار میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بڑے جتن کیے جا رہے ہیں، بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، بیساکھیوں پہ بیساکھیاں ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی بالکل ہر وقت پاکستان بھر میں چیری بلاسم ختم ہو گیا ہے، کیوی ختم ہو گئی ہے، بوٹ پالش جتنی بھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ اپنے کپڑوں سے چمکا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال صورتحال بڑی مزے کی ہے، اور یہ ابھی آنے والے دنوں میں مزید اس میں مزید آپ کو دلچسپ واقعات سننے کو ملیں گے. ماضی میں جو افواج پاکستان کو، فوجی قیادت کو، اسٹیبلشمنٹ کو گالم گلوچ کرتے تھے، وہ ایسی تعریفیں کریں گے، ایسے قلابے ملائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہرحال معاملات آگے کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں، الیکشن کی طرف. الیکشن کیسے ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب الیکشن کا صرف الیکشن، میں بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن کا ہونا مسئلہ نہیں ہے. الیکشن صاف شفاف غیر جانبدار ہوں، اور ایسے الیکشن ہوں جس کے نتائج دنیا تسلیم کرے اور پاکستان کے عوام تسلیم کریں، کیونکہ جو نتائج ایکچوئل نتائج ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، اور وہ کوئی بچہ پاکستان کا بچہ کیا دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں، دنیا بھر کے سفارت خانے جانتے ہیں جو اسلام آباد موجود ہیں کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کس پارٹی نے جیتنا ہے. تو سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا. لیکن الیکشن کو انجینئر کرنے کی، منور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن پیش ہے، اور دوسرا رول جو ہوگا وہ نادرا کا ہوگا. اور پھر جو باقی جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو سب سے بڑی لڑائی اس وقت لڑی جا رہی ہے وہ ہوگی. اور اب ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے، اور وہ بڑی بحث ویلڈ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے ایک سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگا سکتا ہے، اور ہائی کورٹس کو کیسے یہ حکم دے سکتا ہے، ایک اوپن کھلا حکم جس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے، کہ آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا ایشو ایڈریس نہیں کرنا جس سے الیکشن کا معاملہ ڈیلے کی طرف جائے. کیونکہ 2 مقدمات ایسے آ چکے ہیں جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کا فل بینچ 1 جو ہے وہ یہ حکم دے چکا ہے. پہلا آیا ڈی آر اوز اور اے آر اوز، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ. اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو عبوری حکم، جبکہ 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل پا چکا تھا اس لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو منع کر دیا، اس کو روک دیا گیا کہ آپ نے اب یہ نہیں سننا. پھر پشاور ہائی کورٹ کو بھی کہا گیا، اور اب جو کل مقدمہ آیا وہ آیا حد بندیوں کا، حلقہ بندیوں کا. اب حلقہ بندیوں کو ہائی کورٹ نے اس کو کلعدم قرار دیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس حکم کو بھی کلن، اور پھر تمام ہائی کورٹس کو یہ حکم دے دیا کہ اب حلقہ بندیاں فائنل ہو چکی، جو الیکشن کمیشن کر چکا وہ کر چکا. اب اس کے بعد ایسا کوئی حکم، ایسا کوئی کیس نہیں سنیں گے، اور جس سے یہ دوبارہ سے یہ معاملہ کھلے. اب یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، یعنی کہ 3 ممبرز بینچ 1 نے یہ کام کر دیا ہے. اس پہ قانون دان جو ہیں وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے درست، اور وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن اس ساری صورتحال میں پشاور ہائی کورٹ جو ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، وہ اپنا مقدمہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل سیم کیس ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ڈی آر اوز، اے آر اوز جو ہیں وہ عدلیہ کی نگرانی میں ہوں گے، یا پھر سول انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں کروائے جائیں گے. تو وہ ابھی تک وہاں پہ کیس چل رہا ہے، انہوں نے ہیئرنگ بھی کی ہے. پچھلا ولاگ میں نے اسی پہ کیا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے. بہرحال اب ایک اور کام، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس سن رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹرائل روکنے کا جو حکم، جو درخواست تھی وہ رد کر دی پی ٹی آئی کی، اور ٹرائل جاری رہے گا. اب آج جو ہے الیکشن کمیشن کے ممبرز جو ہیں وہ جائیں گے باجماعت اڈیالہ جیل میں، اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایک کہاں الیکشن کمیشن کے ممبرز کا رتبہ کہاں، اور وہ ایک حکم اپنا نہیں منوا سکے کہ عمران خان اور فواد چودھری صاحب کو اپنی عدالت میں ہی پیش کروا لیتے. وہ یہ حکم نہیں منوا سکے، لہذا اب پورے کا پورا الیکشن کمیشن
پورا ٹبر جو ہے وہ جائے گا اڈیالہ جیل میں اور عمران خان اور فواد چودھری صاحب پہ فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کرے گا۔ 3 ممبرز بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹرائل نہیں روکا جا سکتا، نوٹس ایشو کر دی ہیں الیکشن کمیشن کو اور دیگر تمام فریقین کو، اور عدالت نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی ہے، اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی کا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بھی فل بینچ کو آگاہ کیا، تو لہٰذا انہوں نے نوٹسز ایشو کر دیے الیکشن کمیشن کو اور کہا کہ جناب آپ جائیں اور جا کے یہ ٹرائل تو نہیں ہم روکتے لیکن نوٹس ایشو کر دیے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے، اب یہ سارے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن۔ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، انٹرا پارٹی الیکشن کا ہو، بلے کے نشان کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں۔ اور پینڈنگ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی سورج طلوع ہو اور کہیں سے کوئی اشارہ موصول ہو تو پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ بہرحال اسی دوران الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دی ہیں۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 12 کروڑ 85 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ مرد ووٹر ہیں 6 کروڑ 92 لاکھ 63,704 اور خواتین ووٹرز ہیں 5 کروڑ 93 لاکھ 22,056۔ اس طریقے سے جو مرد ووٹرز کا تناسب ہے 53.87 جبکہ خواتین کا ووٹرز کا تناسب ہے 46.13۔ اور اسلام آباد میں کل ووٹرز کی تعداد 10,83,029 ہے۔ تو اس پہ ہے جی سچویشن۔ تو یہ تو ہے معاملات چل رہے ہیں، ایک الیکشن کمیشن ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور اس کے 2-3 دن سے آپ کو ایک خبر نہیں دی جا رہی اور وہ ہے سائفر کیس سے متعلق۔ سائفر کیس کا ٹرائل چل رہا ہے جی، اور سائفر کورٹ کے جج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے مکمل طور پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ اندر جو بھی جائے گا اور وہ نہ فیملی ممبرز، نہ وکلا، نہ ہی کوئی جرنلسٹ اگر کوئی ہوا اور نہ ہی کوئی عام شہری اگر کوئی ہوا تو وہ باہر آ کے کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی اے کو بھی حکم دے رکھا ہے اور پیمرا کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ ہر طرح کی سوشل ویب سائٹس جو ہیں، سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے مانیٹر کرنا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو بھی کرنا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو بھی کرنا ہے، پرنٹ میڈیا کو بھی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں، لیکن سائفر کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ جو ہمارے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آئی، سائفر کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور کیس کی سماعت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے۔ اور جو سچویشن ہے ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور صاحب پیش ہو رہے ہیں، ذوالفقار عباس نقوی پیش ہو رہے ہیں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے بیرسٹر عمیر نیازی ہیں اور سکندر ذوالقرنین ہیں، شیراز رانجھا ہیں، بیرسٹر تیمور ملک ہیں، یہ پیش ہو رہے ہیں۔ اور ایف آئی اے کی جانب سے اب تک 6 گواہان میں سے کسی بھی گواہ کا بیان قلم بند نہیں ہو سکا، اور وکیل صفائی کی جانب سے مقدمے کی متفرق درخواستوں کی مقبول صفائی حاصل کرنے پر سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یعنی ابھی جو سائفر کیس ہے وہ رکا ہوا ہے اور اس کا ٹرائل ابھی اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، کیونکہ فرد جرم جو عائد کی گئی تھی اس پر بھی اس وقت تک اجازت پابندی نہیں تھی، تو فرد جرم کیونکہ وکلا عمران خان صاحب اور پادشاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، جبکہ سرکاری وکلا کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے۔ تو جج صاحب نے بھی کہا ہو گئی ہے، تو لیکن اس پہ ابھی معاملات پھنسے ہوئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس گلحسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اڈیالہ جیل کے باہر بابر اعوان کی بھی گفتگو ہوئی ہے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کے بوگس مقدموں پر پابندی ہے کہ لوگوں کو نہ بتائیں کہ سائفر ایک سازش ہے۔ سائفر ٹرائل جاری رکھنے پر نہیں، ذکر کرنے پر پابندی ہے، یعنی وہ جاری رہے گا لیکن ذکر نہیں کر سکیں گے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنے والے کل رات اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی کہ ورچوئل جلسہ جو ہوا اس میں بھی یہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور ورچوئل جلسے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، وائس آف امریکہ کی جا کے رپورٹ پڑھ لیں اور پھر گارجین کی رپورٹ پڑھ لیں اور عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ پڑھ لیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں ورچوئل جلسے کو، کیونکہ ورچوئل جلسے میں جو لوگوں کی تعداد شریک تھی اس میں کسی قسم کی کوئی انجینئرنگ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہو سکتی، فورجری نہیں ہو سکتی، وہ تو سارے کا سارا ڈیٹا سامنے آ گیا ہے اور وہ 6 ملین سے زیادہ کے لوگ ہیں
जिन्होंने वर्चुअल जलसे में आए, तो सब के सब आलमी ज़राए इब्लाग, मगरबी ज़राए इब्लाग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद हैरान है कि ये इतना बड़ा इवेंट, अछूता आइडिया कैसे आया और इसको कामयाब कैसे किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वाले जी, उन्होंने कहा कि खुद पीछे हट गए हैं। वर्चुअल जलसे में 3 MPO लगा दिया गया और ट्विटर और इंटरनेट की चादर चार दीवारी हवा में उड़ गई, यानी चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को भी और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को भी हासिल ना रहा और उनको भी उनके घरों में भी घुसकर पाबंदियां लगाना पड़ी। नाजायज़ तरीके से 5 हुकूमतें बैठी हैं। कल बहुत सारे बच्चों के लिए इज्तिमाई बेरोजगारी का दिन था। एक आदमी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और इस लेवल प्लेइंग फील्ड पर नवाज शरीफ की क्रिकेट याद आ गई, जो अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर खेलते थे, अपने ही मतहतों के साथ मिलकर खेलते थे और अब भी यही चाहते हैं कि वो ऐसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिले ताकि हम आसानी से इलेक्शन जीत जाएं। ये सिचुएशन है जी, ये सूरत हाल है, लेकिन मामला जो हैं मेरा नहीं ख्याल के बहुत अच्छे जा रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसमें आर्मी एक्ट की दफात 2D1 और ज़ैली शिक 1 और 2D कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया है जी उन्होंने। आर्मी एक्ट का सेक्शन 59 का सब आर्टिकल 4 को कलअदम करार देने का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। फौजी अदालतें मुलजमान का ट्रायल कर सकती हैं लेकिन हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। तो पीछे रह क्या गया। बेंच की तश्कील 9 और कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्तों पर आइंदा समात पर सुनी जाएंगी जी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली वाहिद खातून जज थी और उन्होंने कमाल कर दिया और उन्होंने इस फैसले से इत्तफाक नहीं किया, इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि हम हुक्म इम्तना देने का इख्तियार नहीं रखते, लिहाजा उनकी बात नहीं मानी गई। फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के फैसले की जो तफसीलात हैं उन्होंने कहा कि वो भी सामने नहीं आ सकी। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त गुजारों को नोटिस हमने जारी कर दिया है और नोटिस न होने के बावजूद कुछ फरीकैन के वकला पेश हुए और तफसीली फैसले तक समात मौखर करने की इस्तदा की। तो ये मुकदमा है जी, जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुना जाएगा। ये वो समात है जिस पे बेंच के सरबरा कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो इस वक्त हैं सरदार तारिक, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया था। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जो कि दरखास्त गुजार भी हैं, उन्होंने कहा था कि वो अपनी राय दे चुके हैं इसलिए वो इस मुकदमे को नहीं सुन सकते, लेकिन उनकी राय को नहीं माना गया और ये हुक्म इम्तना जारी करके मामले को आगे भेज दिया गया कि जनाब जो असल मकसद था वो तो पूरा कर दिया उन्होंने फौरी तौर पर। तो देखते हैं जी आगे आगे होता है क्या, लेकिन मैच गेम ऑन है, गेम जारी और सारी है और लाडले जो हैं वो सहूलतकारी, हर तरह की सहूलतकारी चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि इक़्तिदार उनकी प्लेट में रखकर दे दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इसके लिए तैयार नहीं है। सरफराज बुख्ती साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए, वो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं और इस तरीके से बलूचिस्तान में अब मुकाबला जारी हो चुका है जी। मुस्लिम लीग नवाज और इधर से पीपल्स पार्टी, उधर से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान के दीगर मुल्कों दीगर खित्ते के इलाकों के तरह बलूचिस्तान के अवाम भी वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।